بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت ترکیبو، بہرحال ترکیب، فشرطہ تو اس کی شرط، ان یکونا کی ہو وہ علمن علم، بلا اضافت بغیر اضافت کے، ولا اسناد اور بغیر اسناد کے، کبعل بکہ جیسے کہ بعل بکہ ہے، فعبد اللہ تو عبد اللہ منصرف منصرف ہے، ومعدی کرب غیر منصرف اور معدی کرب غیر منصرف ہے، وشاب قرناہا مبنی اور شاب قرناہا مبنی ہے۔ تو بالا بکہ چونکہ ہے دو اسم آپس میں جڑے ہیں، کوئی اضافت نہیں ہے، اسناد نہیں ہے، اور عبداللہ جو ہے اضافت ہے اس لیے منصرف ہو گیا، اور مادی کروبہ یہ بھی غیر منصرف ہے اس لیے کہ بغیر اضافت اور اسناد کے ان کو جوڑا گیا۔ تو ترجمہ ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہو وہ عالم بغیر اضافت اور اسناد کے، جیسے کہ بالا بکہ تو عبداللہ منصرف ہے اور مادی کروبہ غیر منصرف ہے، اور شاب قرناہا مبنی ہے، شاب قرناہا مبنی ہے۔ اما الالف والنون الزائدتان، بہرحال الف نون زائد اذا کانتا جب ہوں وہ دونوں، فی اسم میں، فشرطہ تو اس کی شرط یہ ہے، ان یکونا کی ہو وہ علمن علم، کا عمران جیسے کہ عمران ہے، جیسے کہ عمران ہے، یہاں الف لام بھی ہے، الف نون بھی ہے زائد آخر میں لاسٹ میں، اور یہ علم بھی ہے۔ وعثمان اور عثمان یہ بھی کیا ہے، غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ علم ہے اور اس کے آخر میں الف نون زائد ہے۔ فسعدان تو سعدان اسم نبت، ایک گھاس کا نام ہے، سعدان ایک گھاس کا نام ہے، منصرف ہے، کیا ہے، منصرف ہے، کیوں ہے وہ بتا رہے ہیں، لعدم العلمیت، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وَإِنْ كَانَتَا اور اگر ہوں وہ دونوں، کیا یعنی الف نون، اور اگر ہوں الف نون، کانتا اور اگر وہ دونوں یعنی وہ اگر ہوں الف نون فی صفت میں، فشرطہ تو اس کی شرط یہ ہے، اللہ یکونا کہ نہ ہو، مؤنثہ اس کا مؤنث، علی فعلانۃ کے وزن پر، کسکرانہ جیسے کہ سکرانہ ہے، جیسے کہ سکرانہ ہے۔ فندمان منصرف تو ندمان منصرف ہے، لوجود ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو کیا کہو گے، تو اگر ہو وہ دو الف نون زائد اگر صفت میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ نہ ہو اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر، جیسے کہ سکرانہ ہے، جیسے کہ سکرانہ ہے۔ اچھا، ندمان منصرف ہے ندمانۃ کے پائے جانے کے، کہتے ہیں منصرف اس لیے ہے کہ اس کا مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آ رہا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اما وزن الفعل، بہرحال وزن فعل، فشرطہ تو اس کی شرط، ان یختص بالفعل کہ وہ خاص ہوتا ہے فعل کے ساتھ، کیا ہوتا ہے، ولا یوجد فی الاسم اور وہ پایا نہیں جاتا ہے اسم میں، الا عن الفعل مگر فعل سے لے کر، یعنی اسم کے لیے اگر استعمال بھی کیا جاتا ہو تو فعل ہی سے وہ لیا گیا ہو، تو وہ نہیں پایا جاتا ہے اسم میں، الا منقولا مگر نقل کر کے، عن الفعل کس سے، فعل سے، کس سے، فعل سے، کس سے، دور کیا، چلو کام پر ہو زہیب تو کیا ہے، نہیں پایا جاتا ہے وہ اسم میں، الا مگر منقولا نقل کر کے، عن الفعل کس سے، فعل سے، عنمن ہو گیا سر، عنمن اس سے ساتھ نہیں ہے، فعل سے، کہ شمرہ جیسے کہ شمرہ ہے، کیا ہے، شمرہ ہے، یہ شمرہ دیکھو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا، لیکن یہ ایک گھوڑے کا نام ہے، یہ ایک گھوڑے کا نام ہے۔ وَضُرِبَ اور اسی طرح سے ضُرِبَ، اور اسی طرح سے ضُرِبَ، تو یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، حالانکہ ہے یہ وزن کس کا، فعل کا ہے، یہ وزن فعل کا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ ہے اسم،
ٹھیک. تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر نحویوں کے نزدیک یہ منصرف ہے، مگر عیسیٰ بن عمر الثقفی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، غیر منصرف پڑھتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ، اور اگر خاص نہ ہو بِهِ فعل کے ساتھ، اس کے ساتھ، یعنی ہی کا مرجع کون ہے؟ فعل. فَيَجِبُ، تو واجب ہے، أَن يَكُونَ کی ہو، فی اولہ، اس کے اول میں، اس کے شروع میں، احدى حروف المضارعات، حروف مضارع میں سے ایک، حروف مضارع میں سے ایک. ولا يدخلہ الہاء، ہاء، اور داخل نہیں ہوتا ہے اس پر ہا، کا احمد، جیسے کہ احمد ہے، ویشکر، اور اسی طرح یشکر ہے، وتغلب، اور تغلب ہے، دیکھو واحد مؤنث غائب یا مذکر حاضر کے وزن پر ہے مضارع کے، ونرجس، اور اسی طرح سے نرجس ہے، نرجس ہے. تو ان ساروں کے شروع میں حروف مضارع آ رہا ہے، علامت مضارع آ رہا ہے. یعنی یا تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہوگا، یا تو وہ فعل ماضی کے وزن پر ہوگا، جیسے کہ شمرہ ہے. اسی طرح رجب ہے، رجب بھی ایک کیا ہے؟ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے، اور ہے یہ کس کے؟ فعل ماضی کے کس پر؟ وزن پر. لہٰذا اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے. رجبن، آج یہ دعا پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو رجبن پڑھ رہتے ہیں. رجبن پڑھنا غلط ہے، اس کو رجبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم بھی ہے، کیا علم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی کے صیغے کی وزن پر بھی ہے، فعلہ کے وزن پر. یا تو ماضی کے وزن پر ہوگا یا مضارع کے وزن پر ہوگا. ماضی کے وزن پر ہوگا تو فعل ہی سے لیا گیا ہوگا. کیا ہے؟ فعل ہی سے لیا گیا ہوگا. اور اگر مضارع کے وزن پر ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع آنی چاہیے. جیسے کہ احمد ہے، دیکھو حمزہ آ گیا، یشکر ہے، اس کے شروع میں یا آ گیا، اور تغلب ہے، اس کے شروع میں تا آ گیا، اور نرجس ہے، اس کے شروع میں نون آ گیا. فیعمل منصرف، تو یعمل منصرف ہے، منصرف ہے. لقبولہ الہاء، اس کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے. کقولہم، جیسے کہ عرب کا قول ہے، جیسے کہ عرب لوگوں کا قول ہے، ناقۃ یعملۃ، ناقۃ یعملۃ، بہت زیادہ کام کرنے والی اونٹنی، بہت زیادہ کام کرنے والی اونٹنی. وَاعْلَمْ، جان تو، ان کل ما شرط فیہ العالمیۃ، کہ ہر وہ جس میں ہر وہ سبب شرطہ، جس میں شرط لگائی گئی، شرط لگائی گئی، فیہ، اس میں، العالمیۃ، علمیت، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ، وہ مؤنث ہے تا کے ساتھ، وہ ہے جو مؤنث ہو تا کے ساتھ. والمعنوی، اور کیا ہے؟ مؤنث معنوی ہے. والعجمۃ، اور کیا ہے؟ عجمہ ہے. والترکیب، اور کیا ہے؟ ترکیب ہے، اور ترکیب ہے. والاسم الذی، اور وہ اسم ہے، فیہ الالف والنون الزائدتان، جس میں الف نون زائد ہو. تو جن میں علمیت شرط لگائی گئی ہے، ایک تو مؤنث ہے، چاہے مؤنث تا ہو یا مؤنث معنوی ہو. نمبر 2 عجمہ ہے. نمبر 3 ترکیب ہے. اور نمبر 4 الف نون زائد ہے. او لم یشترط، یا تو اس میں علمیت شرط نہیں لگائی گئی ہوگی، یا اس میں علمیت شرط نہیں ہوگی. فیہ، اس میں، ذالک، وہ، واجتمع مع سبب واحد فقط، اور وہ جمع ہوگا ایک ہی سبب کے ساتھ صرف، اور وہ جمع ہوگا ایک ہی سبب کے ساتھ. وہو العلم المعدول، وہ کیا ہے؟ علم معدول ہے. وزن الفعل، اور کیا ہے؟ وزن فعل ہے. اذا نکرا، جب اس کو نکرہ قرار دیا جائے گا، صرفا، تو وہ منصرف ہوگا، وہ منصرف ہوگا. سمجھے نا؟ جس میں علم شرط نہیں ہے، اگر آپ اس کو نکرہ بنا دو گے تو وہ غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ منصرف بن جائے گا. اما فی القسم الاولی، بہرحال پہلی قسم یعنی جس میں علمیت شرط ہے، جس میں علمیت بین سطور بھی لکھا ہے، ما شرط فیہ العلمیۃ، جس میں علمیت شرط ہے، تو کہتے ہیں وہ غیر منصرف کیوں بن جائے گا؟ فلبقاء الاسم بلا سبب، تو اسم کے بلا سبب
باقی رہنے کی وجہ سے، فلبقاء الاسم تو اسم کے باقی رہنے کی وجہ سے، بلا سبب بغیر کسی سبب کے. واما فی الثانی بہرحال دوسرے میں جس میں کیا ہے علمیت شرط ہے، فلبقائہ علی سبب واحد تو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے ایک سبب پر، کس کے ایک سبب پر، اور غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب چاہیے، اس میں ایک ہی سبب پایا گیا لہذا غیر منصرف نہیں ہوگا. اور جس میں علمیت شرط ہے اس میں جو ہے کوئی سبب ہی نہیں رہتا، کوئی سبب ہی نہیں رہتا. تقول تو کہتا ہے جاءنی طلحۃ و طلحۃ اخری، طلحۃ تو ہے یہ تو غیر منصرف پڑا آپ نے کیونکہ یہ علم تھا، اور طلحۃ جب اس کو آپ نے نکرہ بنا دیا تو غیر منصرف بن گیا. اخری آخر وقام عمر اور کھڑا ہوا عمر، وعمر آخر اور دوسرا عمر، وضرب احمد اور مارا احمد نے، دیکھو غیر منصرف ہے اس لیے کہ یہ علم ہے. وَأَحْمَدٌ آخر یہ آپ نے اس کو نکرہ بنایا تو اب غیر منصرف بن گیا، اس پر تنوین آ گئی. وَكُلٌّ اور ہر وہ، وَكُلُّ مَا اور ہر وہ، لا ينصرف جو منصرف نہیں ہوتا ہے، جو منصرف اذا اضیف جب اس کو مضاف بنا دیا گیا، او دخلہ اللام یا داخل ہو گیا اس پر لام، فدخلہ الکسرۃ تو داخل ہوگا اس پر کسرہ. نحو جیسے مررت باحمدکم، مررت باحمدکم تو یہاں جو ہے یہ غیر منصرف ہوا کس وجہ سے، مضاف بنانے کی وجہ سے، اس کو احمد کو آپ نے مضاف بنا دیا. وبالاحمد حالانکہ یہ بھی غیر منصرف تھا لیکن منصرف بن گیا، کیوں منصرف بنا، اس لیے کہ اس کے شروع میں الف آ گیا. وبالاحمد، وبالاحمد تو یہاں گویا کہ یہ جو صفحہ ہے وہاں سے کہاں سے، وعلم سے جو ہے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں غیر منصرف کب بنتا ہے. منصرف اس میں پہلی بات بتائی کہ مؤنث جو ہوگا چاہے وہ مؤنث بالتا ہو چاہے مؤنث مانوی ہو، اور الف نون زائد جس میں ہوں، جس میں الف نون زائد ہوں، اسی طرح سے عجمہ ہے اور ترکیب ہے یہ. اور دوسرا وہ ہے جس میں علمیت شرط نہیں ہوتی ہے، علمیت شرط نہیں ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں علم معدول، علم معدول اور وزن فعل ہے. تو جب کہتے ہیں ان کو نکرہ آپ بنا دیجئے تو یہ منصرف بن جائیں گے، غیر منصرف نہیں رہے گی. اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جب آپ اس کو دوسرے کسی اسم کی طرف مضاف کر دیں، جیسے احمد کو، یا اس کے شروع میں آپ الف لام لگاؤ گے یا اس کے شروع میں، تو پھر وہ غیر منصرف بن جاتا ہے. اور غیر منصرف بننے کی وجہ سے اس میں کیا آتا ہے، کسرہ بھی آتا ہے اور اس میں تنوین بھی آتی ہے، جیسے کہ مثالوں سے انہوں نے بالاحمدی اور احمدکم بتا دیا. تو یہ آپ نے بتا دیا. تو یہ اس کا خلاصہ ہے. المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان، مرفوعات کے بیان. الاسماء المرفوعات ثمانیۃ اقسام، اس میں مرفوعات، اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں. الفاعل نمبر 1 فاعل، مفعول ما لم يسمى فاعله نمبر 2 مفعول ما لم يسمى فاعله، والمبتدا نمبر 3 مبتدا، والخبر نمبر 4 خبر، وخبر ان اور ان کی خبر، واخواتها اور ان اور اس کی بہنوں کی خبر، واسم کان واخواتها اور کان اور اس کی بہنوں کی خبر، واسم ما ولا المشبہتان بالابتین بلیسا اور ما اور لا جن کو تشبیہ دی گئی ہے لیسا کے ساتھ، وخبر للتی لنفی الجنس اور لائے نفی جنس کی خبر. کیا بولو گے؟ نفی جنس کی خبر. کانا کا اسم اور اس کانا اور اس کی بہنوں کا اسم، اس کی بہنیں وہ افعال ناقصہ ہیں جو 17 ہیں. اور اسم لا ولا اسم ما ولا المشبہتین، اور لا اور ما اور لا مشبہتین بلیسا کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر. یہ اس کا ترجمہ کرنا. فصل الفاعل کل اسم، تعریف کر رہے ہیں فاعل کی. فاعل ہر وہ اسم ہے قبلہ فعل جس سے پہلے فعل ہو، او صفت یا اس سے پہلے صفت ہو، اسند الیہ جس کی اسناد کی گئی ہو اس کی طرف.
جس کی اسناد کی گئی ہو اس کی طرف، کس کی طرف؟ فاعل، اس اسم کی طرف. علی معنی، اس معنی کے طور پر، اس معنی کے طور پر. انہ قام بہ، کہ وہ اسم قائم ہوا ہے اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اس اسم کے ذریعے. انہ، کہ وہ، کہ انہ وہ کیا؟ وہ فعل، ہو کا مرجع فعل ہے. قام قائم ہوا ہے. کون قائم ہوا ہے؟ وہی فعل قام. بھی اس کے ذریعے سے. ہی کا مرجع کون ہے؟ اسم، یعنی اس میں فاعل، اس میں فاعل، اس اسم کے ذریعے سے. لا وقع علیہ، نہ کہ وہ واقع ہوا ہے اس پر. نحو قام زید، جیسے کہ قام زیدن ہے. وزید ضارب، اور زید ضارب ہے. تو یہاں جو ہے پہلے فعل آیا، بعد میں فاعل آ گیا. اور ضارب، وزید ضارب، اور زید ضارب ابوہ عمرو. زید ضارب ابوہ عمرو. یہاں ابوہ فاعل کیا پر رفع آیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ شبہ فعل ہے. اس سے پہلے شبہ فعل ہے. اچھا. وما ضرب زید عمرا، اور نہیں مارا زید نے عمر کو. دیکھو اس سے زید سے پہلے کیا آیا؟ فعل آیا، اور زید اس کا فاعل بن گیا. تو یہ جو ہے جو اوپر تعریف بتائی آپ کی، اس کو کیا، اس کی جو ہے وضاحت کی انہوں نے. وَكُلُّ فِعْلٍ، اور ہر فعل، لا بد له من فاعل مرفوع مظہر، اور ہر فعل، لا بد نہیں ہے کوئی چارہ، لہو اس کے لیے، من فاعل مرفوع، فاعل مرفوع ظاہر کے بغیر، فاعل مرفوع مظہر کے بغیر. مظہر کے معنی آتے ہیں ظاہر. فاعل مرفوع مظہر کے بغیر. کذہب، جیسے کہ ذہب ہے. ذہب زید، ذہب زید. یہ زید جو ہے فاعل مرفوع بارز ہے. جیسے کہ ذہب زید ہے، یہاں فاعل مرفوع مظہر ہے. تو او مضمر، یا مضمر کے سوا، مضمر بارز کے سوا. کا ضربت زیدن، جیسے کہ ضربت زیدن ہے. ضربت زیدن ہے، یہاں کیا ہے؟ مظہر ہے. فاعل مضمر ہے یا مظہر ہے؟ مضمر ہے، ضمیر ہے. فاعل مضمر ہے، ضمیر ہے. سمجھے نا؟ او مستتر، یا فعل کیا ہوگا؟ مستتر ہوگا. مستتر ہوگا یا فعل کیا ہوگا؟ مستتر ہوگا. کا زید ذہب، جیسے کہ زید ذہب. دیکھو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ذہب فعل ہے، اس کے بعد نہ ضمیر دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اور نہ اس میں ظاہر دکھائی دے رہا ہے. گویا کہ یہاں ضمیر مستتر ہے، ضمیر ہے اور پوشیدہ ہے. سمجھے نا؟ تو فاعل کی انہوں نے 3 قسم کر دی. اس میں ظاہر، اس میں مضمر، اور مضمر کی پھر 2 قسم، بارز اور مستتر. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر ہو فعل متعدی، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، كَانَ لَهُ ہوگا اس کے لیے مفعول به بھی. ایضاً کے معنی کیا آتے ہیں؟ بھی. نحو جیسے ضرب زید، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. دیکھو یہ عمرا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے. جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا. ٹھیک. تو دیکھو نا یہ عمرا کیا بن گیا؟ مفعول بھی بن گیا. مفعول بھی بن گیا. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا، اور اگر فاعل کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو. وُحِّدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. یہ پہلا قاعدہ ہے. کیا ہے؟ فعل کے فاعل کا پہلا قاعدہ ہے. نحو ضرب زید، جیسے ضرب زید. دیکھو فعل واحد ہی ہے نا، ضرب واحد ہے. وضرب الزیدان، دیکھو یہاں ضرب واحد ہے اور اس کا فاعل تثنیہ ہے نا. وضرب الزیدون، وضرب الزید، دیکھو ضرب فعل واحد ہے اور الزیدون اس کا فاعل جمع ہے. تو یہ جو ہے پہلا قاعدہ ہے کہ فعل کا فاعل جب اس میں مظہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا پہلے میں مثال میں بھی واحد لایا، دوسرے میں بھی واحد لایا، اور تیسرے میں بھی. پہلے میں فاعل واحد ہے اور دوسرے میں تثنیہ ہے اور تیسرے میں جمع ہے. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر کیا ہو؟ فاعل مضمر ہو. وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ، تو واحد لایا جائے گا کس کو؟ فعل کو. تو فعل واحد لایا جائے گا واحد کے لیے. نحو زید ضربا، جیسے کہ زید ضربا.
وسنی للمثنى اور تثنیہ لایا جائے گا تثنیہ کے لیے، نحو زیدان ضربا، جیسے کہ زیدان ضربا، یہاں فعل کیا ہے ضربا ہے اور اس کو تثنیہ لائے کیونکہ فعل کا فاعل کیا ہے ضمیر ہے۔ وجمع للجمع اور فعل کو جمع لایا جائے گا فاعل جمع کے لیے، نحو زیدون ضربوا، جیسے زیدون ضربوا، تو یہاں دیکھو نا فعل کو کیا لائے جمع لائے، تو سمجھ گئے نا آپ اس کا ترجمہ۔ اور اگر ہو مظہر تو واحد، وحد للواحد، واحد لایا جائے گا فعل کو فاعل واحد کے لیے، نحو زید ضربا، وسنی للمثنى اور فعل کو تثنیہ لایا جائے گا فاعل تثنیہ کے لیے، نحو زیدان ضربا، اور جمع للجمع اور فعل کو جمع لایا جائے گا فاعل جمع کے لیے، نحو زیدون ضربوا، جیسے کہ زیدون ضربوا۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو الفاعل فاعل مؤنثا حقیقیا، مؤنث حقیقی، اور مؤنث حقیقی بتا رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اس کی، وَهُوَ اور وہ یعنی مؤنث حقیقی، ما وہ ہے بِإِزَائِهِ جس کے مقابلہ میں ذکر من الحیوان کوئی حیوان مذکر ہو، کوئی حیوان مذکر ہو، انث الفعل ابدا تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، ان لم تفصل اگر تو فیصلہ نہیں کرے گا، بین الفعل والفاعل فعل اور فاعل کے درمیان، نحو قامت ہندن جیسے قامت ہندن ہے، دیکھو ہندن مؤنث حقیقی ہے اور فاعل کو بھی کیا لائے مؤنث لائے، اور یہاں فعل کو مؤنث لانا کیا ہے ضروری ہے واجب ہے۔ وَإِن فصلت اور اگر آپ نے فیصلہ کیا، فلک الخیار تو آپ کو اختیار ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ کو اختیار ہے، فی التذکیر فعل کو مذکر لانے میں، والتانیث اور فعل کو مؤنث لانے میں، نحو ضرب الیوم ہندن جیسے یہ ضرب الیوم ہندن ہے، دیکھو یہاں فعل اور فاعل کے درمیان الیوم کے ذریعے سے پارٹیشن کی گئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا آپ یہاں فعل کو، حالانکہ ہندن کیا تھا مؤنث ہے، یہ عورت کا نام ہے نا، یہاں مؤنث لانا چاہیے تھا، لیکن اب جب آپ نے فیصلہ کر دیا، پارٹیشن رکھ دی اس کے بیچ میں، اور تو یہ اس صورت میں کیا ہو گیا آپ اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ وَإِن شِئْتَ اور اگر آپ چاہو، قُلْتَ تو کہو گے، ضربت الیوم ہندن، ضربت الیوم ہندن، یہاں دیکھو ضربت کیا لائے مؤنث لائے، اور اس لیے کہ ہندن کیا ہے مؤنث ہے، حالانکہ وہاں بھی ایسی مثال تھی اوپر، لیکن وہاں فعل کو مذکر لائے یہاں مؤنث لائے، اس لیے کہ جب بیچ میں فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی پارٹیشن ہو، کوئی حائل ہو، کوئی فیصلہ ہو، تو اس صورت میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی فی المؤنث الغیر الحقیقی مؤنث غیر حقیقی میں، نحو طلعت الشمس جیسے طلعت الشمس، یہاں فعل مذکر ہے مؤنث ہے مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ طلعت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے۔ وَإِن شِئْتَ اور اگر آپ چاہو، قُلْتَ تو کہو، طلع الشمس سورج طلوع ہوا، یہاں مذکر ہے فعل مؤنث ہے مذکر ہے، دیکھو پہلی مثال بھی ایسی ہی ہے، یہ مثال بھی ایسی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلی مثال میں کیا ہے فعل مؤنث ہے اور اس میں کیا ہے مذکر ہے، گویا دونوں طرح سے لانا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی، ھذا طلع الشمس، ھذا یہ یعنی یہ جو بحث مذکور ہوئی، اذا کان الفعل جب ہو فعل مسندا مسند الی المظہر اس میں ظاہر کی طرف، وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا اور اگر اسی کی اسناد کی گئی ہو الی المضمرات الی المضمر ضمیر کی طرف، انث ابدا تو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ، گویا ضمیر میں کوئی اب کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، اس میں ظاہر میں تو کوئی جب فاعل ظاہر ہو تو کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن ضمیر میں کوئی کمپرومائز اور کوئی جو ہے رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ انث ابدا تو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، نحو الشمس طلعت جیسے الشمس طلعت، یہاں طلعت فعل ہے نا، اور اس کا فاعل جو ہے ضمیر ہے، تو یہ مؤنث ہے مذکر ہے، طلعت مؤنث ہے، یہ طلعت کیا ہے مؤنث۔ وجمع التکسیر اور جمع تکسیر، کالمؤنث الغیر الحقیقی مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی اگر اس کا فعل ظاہر ہوگا تو آپ اس کو مذکر بھی لا سکو گے، ہے نا، جمع مکسر کا فعل اگر کیا ہو اس فعل کا فاعل اگر جمع مکسر ہے تو آپ فعل کو واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تقول تو کہتا ہے، قام الرجال، قام الرجال کھڑے ہوئے، مرد، یہاں فعل مذکر ہے مؤنث ہے مذکر ہے، اس لیے کہ وَإِن شِئْتَ اور اگر آپ چاہو، قُلْتَ قامت الرجال
قامت الرجال، قامت کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے، اس کو مؤنث لائے، اس میں مذکر اس میں مؤنث لائے، اس لیے کہ فعل کا فاعل کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے۔ جمع تکسیر اس کو کہتے ہیں کہ واحد سے جمع بناتے وقت جب واحد کا وزن ٹوٹ جائے۔ والرجال قامت، اور الرجال قامت، ویجوز فیہ الرجال قاموا، اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا۔ گویا جمع تکسیر جب فاعل ہو فعل کا تو اس میں چاہے ضمیر ہو چاہے ظاہر ہو، آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ زیادہ چھوٹ جو دی گئی ہے، توسع جو گیا ہے، وہ کس میں ہے؟ جب فعل کا فاعل جمع تکسیر ہو۔ قاموا ویجب تقدیم الفاعل علی الفعل، اور واجب ہے فعل کو مقدم کرنا مفعول علی المفعول، مفعول پر، علی الفاعل، علی مفعول فاعل کو مفعول پر، اور واجب ہے فعل کو مقدم کرنا مفعول پر۔ اذا کان مقصورین، جب فعل اور فاعل دونوں مقصور ہوں، وخفت اللبس، اور آپ کو خوف ہو التباس کا، آپ کو خوف ہو، نحو ضرب موسیٰ عیسیٰ، یہاں دونوں مرد ہیں، آپ کس نے کس کو مارا پتہ نہیں ہے نا، ضروری ہے کہ جو مارنے والا ہے اس کو آپ مفعول سے پہلے لاؤ، تو یہاں پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ مارنے والا موسیٰ ہے اور جو مارا گیا پٹا گیا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ وَيَجُوزُ تقدیم المفعول، ویسے یہاں یہ مثال نہیں لانی چاہیے تھی، کیا صاحب کتاب کو یہ مثال نہیں لانی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے نام ہیں، تو یہاں جو ہے ضرب کا کوئی ہو تو تمام بھائی بھائی ہیں آپس میں، تو میں اس مثال سے متفق نہیں ہوں، میں اس مثال سے متفق نہیں ہوں، یہاں کوئی اور مثال ہونی چاہیے تھی، کبھی اگر میرے ذہن میں آ گئی تو میں وہ مثال کیا بتا دوں گا آپ کو، بتا دوں گا، وہ مثال میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہاں جو ہے کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے فعل کو مفعول کو پہلے لانا، مقدم کرنا علی الفاعل، فاعل پر۔ فاعل پہلے کون آتا ہے؟ فاعل آتا ہے، مفعول آتا ہے؟ پہلے فاعل، لیکن کہتے ہیں ایسا بھی آپ مفعول کو پہلے لاؤ فاعل کو بعد میں لاؤ۔ إِن لَمْ تَخِفِ اللَّبْسَ، اگر آپ کو التباس کا خوف نہ ہو، اگر آپ کو نحو اکل الکمثرى یحییٰ، کمثرى کہتے ہیں امرود کو، یحییٰ نے امرود کھایا، تو یہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا امرود کھائے گا یحییٰ کو یا یحییٰ کھائے گا امرود کو؟ یحییٰ کھائے گا، تو یہاں کوئی التباس کا خوف نہیں ہے، اس لیے آپ مفعول کو پہلے لائیں فاعل کو بعد میں لائیں۔ وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، اور ضرب عمرًا زید، یہاں بھی التباس کا خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خوف؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جس پر نصب آ گیا وہ مفعول ہے اور جس پر رفع آ گیا وہ فاعل ہے، یہاں بھی آپ مفعول کو فعل سے پہلے لا سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا، حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةٌ، جہاں کوئی قرینہ ہو، نحو زید، جیسے کہ زید فی جواب من قال، اس کے جواب میں جس نے کہا، من ضرب، کس نے مارا، اور جواب جس سے پوچھ رہے وہ کہتا ہے زید، یہاں حذف کرنا جائز ہے۔ وَكَذَا، اور ایسے ہی یجوز جائز ہے حذف الفعل، فعل کو حذف کرنا، والفاعل، اور فاعل کو حذف کرنا، معاً اکٹھے، کیا ایک ساتھ اکٹھے، کا نعم، جیسے کہ نعم فی جواب من قال، اس کے جواب میں جس نے کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا، تو یہ نعم جو ہے آپ نے فعل کو بھی حذف کر دیا فاعل کو بھی حذف کر دیا۔ وقد يحذف الفاعل، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فاعل کو، وَيُقَامُ مَقَامَ الْمَفْعُولِ، اور یقام المفعول مقامہ، اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو اس کی جگہ، اذا کان الفعل، جب ہو فعل مجہولا مجہول، نحو ضرب زید، جیسے کہ ضرب زید ہے، تو یہاں کیا دیا گیا ہے؟ فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیا ہے۔ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي، اور وہ قسم دوسری قسم ہے، من المرفوعات، مرفوعات سے، مرفوعات سے، تو یہ فعل کی فعل اور فاعل کی بحث ہے، یہ آپ کو مضمون نگاری میں، عربی بول چال میں اور عربی پڑھنے میں آپ کو بہت اس کی ضرورت لگے گی، چاہے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور عربی ادب پڑھو، آپ اس کی ضرورت، لہٰذا اس کو بڑا سمجھ کر یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل کا فاعل جب مؤنث ہو، فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد لانا، واحد ہی لایا جاتا ہے، اور جب ضمیر ہو تو فعل کو کیا کرنا پڑے گا؟ واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع۔ اور اگر فعل مؤنث ہو، اور اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اس صورت میں بھی فعل کو کیا لانا ہے؟ مؤنث لانا ضروری ہے، اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا بیچ میں، اور اگر فیصلہ کر دیا تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو
مؤنث حقیقی ہو تو اس صورت میں بھی فعل کو کیا کرنا ہے، مؤنث غیر حقیقی ہو، مؤنث غیر تو فعل کے فاعل کو، فاعل کے فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ اور اگر ضمیر کی طرف ہو، کیا ہو، فعل کا فاعل مؤنث سے، اگر ان کان مستندن الی مضمر النساء، تو اگر وہ کیا ہو کسی ضمیر کی طرف یہاں بھی اس کی اسناد کی گئی ہو، تو وہاں ضروری ہے اس کو ہمیشہ کیا لایا جائے گا، مؤنث لایا جائے گا۔ اور جمع تکسیر جو ہے، جمع تکسیر میں چھوٹ ہے آپ کو، چاہے فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، جمع تکسیر ہو، تو آپ اس صورت میں بھی جمع تکسیر ہو اور اس میں ظاہر ہو، مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، جیسے قام الرجال اور قامت الرجال۔ اور اسی طرح سے اگر فعل کا فاعل ایسی ضمیر ہے جو جمع مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ فعل کو کیا لا سکتے ہیں، واحد بھی لا سکتے ہیں اور جمع بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری بحث ہے، یہاں تک زیادہ ضروری بحث ہے، آگے جو ہے وہ بحث وہ تو آج تقریباً آپ کو یاد بھی رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔